السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں، تو آج بھی کچھ سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے: وضو کے بعد آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر دعا پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر دعا پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کے بعد دعا وغیرہ پڑھنا اور آسمان کی طرف نظر کرنا ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دعا پڑھے۔ دعا جو بھی دعا ہو، دعا کلمہ شہادت وغیرہ بھی، جیسے عموماً عام طور سے وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں لوگ: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آسمان کی طرف نظر کر کے پڑھتے ہیں، تو آسمان کی طرف نظر کر کے پڑھنا یہ ثابت ہے۔ اور رہی بات انگلی اٹھانا، تو انگلی اٹھانے سے متعلق کوئی صراحتاً کوئی روایت تو نہیں ہے کہ انگلی بھی اٹھائے، لیکن فقہاء کرام نے اسے مستحسن قرار دیا ہے، یعنی اچھا عمل۔ تو اس لیے اگر کوئی انگلی اٹھا لے تو ہم اسے منع بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ عمل ایسا کیوں کیا۔ کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو ہم اس کو روک ٹوک بھی نہیں سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کتنی رکعت ہیں؟ دیکھیے، اشراق کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 15-20 منٹ گزر جانے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اشراق میں کم از کم 2 رکعت پڑھے اور زیادہ تر 4 رکعت پڑھے، 4 سے زیادہ نہ پڑھے، 2 سے کم نہ پڑھے، یہ رکعت۔ اچھا، مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے: قضائے عمری کی نماز کی نیت کیسے باندھیں، اور کیا ایک ساتھ 5 وقت کی نماز قضا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، قضاء عمری کی نماز کا طریقہ یہ ہے: اگر کسی پر لمبی نماز قضا ہو چکی ہو تو اس کا طریقہ ہے، مثلاً ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے، اگر کوئی ظہر کے وقت ظہر کی قضا پڑھنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے کہ میں زندگی کی پہلی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پہلی قضا نماز۔ یا تو یہ نیت کر لیں کہ زندگی کی ظہر کی پہلی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، یا یہ نیت کرے کہ میں زندگی کی ظہر کی آخری قضا نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر کے نماز پڑھ لے۔ کیونکہ جب انسان پہلی کی نیت کرے گا تو جب پوری ہو جائے گی پھر جو بچے گی تو وہ پہلی مانی جائے گی۔ یا اسی طرح آخری کی نیت کر لیں، میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں، تو اگر آخری اس نے قضا پوری کر لی پھر اس کے بعد جو آخری ہوگی وہ آخری مانی جائے گی، تو یہ نیت اس طرح کر لے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ 5 نماز ایک وقت۔ ہاں دیکھیے، اگر جو وقتیہ نماز ہے، جیسے ابھی ظہر کی نماز، ظہر کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں اور آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ایک دن میں ایک وقت میں کئی نماز کی قضا پڑھ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے ہمارا: کیا ٹوپی پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ہاں بالکل، ٹوپی اوڑھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ٹوپی اوڑھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپی پہنتے تھے، اس لیے، اور آپ ہمیشہ سر ڈھک کر کے رہتے تھے۔ کھلا سر رکھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے ٹوپی سنت ہے اور مستحب عمل ہے، انسان ہمیشہ سر ڈھک کر کے رہے بغیر ٹوپی کے۔ ہاں مجبوری کے درجے میں وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً عام طور سے ٹوپی سر پر ہونی چاہیے تاکہ سر ڈھکے ہوں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ: ایک شخص سجدے میں صرف پیر کا انگوٹھا زمین پر رکھتا ہے تو کیا سجدہ ہو جائے گا یا نہیں؟ ایک شخص سجدے میں زمین پر صرف پیر کا انگوٹھا رکھتا ہے، پیر کے اگر انگوٹھے رکھیں تو دیکھیے صرف انگوٹھا رکھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، انگوٹھا اگر زمین سے لگا ہوا تو۔ لیکن سنت یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرے، مسنون عمل یہ ہے کہ سجدہ کرے تو اس کی ساری انگلی، پیر کی ساری انگلی زمین سے لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس کا رخ قبلے کی جانب ہو۔ ایسے نہیں کہ بالکل لوگ ایسے سیدھے چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ طریقہ انگوٹھا اور اس طرح تھوڑا اگر ہم ایسا موڑیں گے، اس طرح موڑنے کے بعد تو پھر اس رخ پہ تو پھر ساری جو ہے انگلیاں ہوں گی، اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور پھر ہم جو ہے زمین سے بھی انگلیاں ملی ہوں گی۔ تو اگر کوئی انسان صرف انگوٹھا پر سجدہ کرے تو یہ مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، اور لیکن سنت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے یہ عمل مکروہ ہے۔
اچھا مفتی صاحب، آپ نے کہا مکروہ ہے تو مکروہ بھی بتا دیں، کیونکہ لوگ مکروہ پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مکروہ تو ہے، کوئی بات نہیں، ہو جائے گی۔ مکروہ کی بھی دیکھیے بعض دفعہ اگر جہاں عام طور سے صرف مکروہ کا لفظ استعمال ہو فقہ کی اصطلاح میں، تو مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے۔ جہاں مکروہ تنزیہ ہوگی وہاں مکروہ تنزیہ کا صاف صاف ہوئے گا اطلاق کہ مکروہ تنزیہ ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ایک شخص نہیں، چھٹا سوال ہے آج کا، تو چھٹا سوال یہ ہے، قاعدہ اولیٰ میں امام صاحب تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور مقتدی کا تشہد پورا نہیں ہوا تو کیا کریں؟ ہے دیکھیے قاعدہ اولیٰ میں اگر امام صاحب تشہد سے فارغ ہو چکے ہوں تو کھڑے ہو جائیں گے۔ اب مقتدی بات ایسی بھی کہ کسی کی تشہد پوری نہیں ہو پائی یا تحیات پڑھ ہی رہا ہو کہ لیکن امام صاحب کھڑے ہو، تو اب کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ کہ آیا وہ مقتدی جس کا تشہد رہ گیا وہ تشہد پوری کرے یا اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائے؟ تو دیکھیے بھائی جہاں تک ممکن ہو آپ سے تشہد پورا کر لیں، پہلے اتحیات پوری کر لیں، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی انسان تشہد نہ پڑھ پائے اور امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، نماز میں کوئی کراہت نہیں، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی نے سوال کرا، میری کلائی اور پنڈلی پر بال ہیں، میرے شوہر اسے صاف کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو صاف کر سکتے ہیں یہ؟ دیکھیے اگر کسی خاتون کی کلائی یا پنڈلی پر بال ہوں اور بال اتنی زیادہ ہوں کہ اس سے بھدے معلوم ہوتے ہوں خوبصورتی کے اندر، تو شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں شوہر کہہ بھی رہے بال صاف کرانے کے لیے، تو شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے اس بال کو صاف کر سکتی ہیں۔ اس بال کو کلائی کے بال اور پنڈلی کے بال صاف کر سکتے ہیں، صرف شوہر کے لیے، کیونکہ زیب و زینت صرف شوہر کے لیے، نہ کسی اور مرد کے لیے۔ جو شادی شدہ ہے اس کے لیے تو جائز ہے، شوہر کے لیے کر سکتی، لیکن جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں، جو کنواری لڑکیاں ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی، وہ اگر صرف فیشن کی بنا پر اگر یہ بال صاف کرنا چاہے کلائی کے پنڈلی کے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ فیشن کی بنا پر بال صاف کرے، اس لیے صرف شادی شدہ کے لیے اجازت ہے۔ مفتی صاحب ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے، عوام میں مشہور ہے کہ شادی کے بعد پہلی رات میں بیوی کے دوپٹے پر نماز پڑھنے سے فرما بردار رہتی ہے، بیوی جو ہے فرما بردار رہے گی اگر دوپٹے پہ نماز پڑھیں تو اس کے۔ ہاں تو یہ عوام کی بات ہے، عوام نے اپنی طرف سے بنائی ہے، تو عوام تو جو چاہے وہ کرے گی، پبلک تو وہی جو چاہے شریعت کے اندر دخل اندازی دینا اپنی مرضی سے، جو من میں آیا وہ کر لو، اور کیا بھئی۔ دیکھیے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ بیوی کے دوپٹے پر نماز پڑھو تو بیوی فرما بردار ہو جائے گی، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شب زفاف میں یعنی پہلی رات میں بیوی کے دوپٹے پر نہیں بلکہ انسان 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے، دونوں پڑھے میاں بیوی، اور اس کے بعد اپنی آنے والی زندگی، اپنی مستقبل کے لیے دعا کرے، خیر کے لیے، محبت کے لیے، موافقت کے لیے، کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ گزار دے، خیریت کے ساتھ آپس میں خوب محبت ہو، موافقت ہو، تو یہ جائز ہے، یہ ثابت ہے۔ لیکن یہ کہ دوپٹہ پر نماز پڑھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی طرف سے بنی بنائی باتیں، من گھڑت باتیں ہیں، اس لیے من گھڑت باتوں کا ترک کرنا ضروری ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں خوب محبت دے، بیوی فرما بردار رہیں، صرف دوپٹے پہ نماز پڑھنے سے نہیں۔ الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے وہ مکمل ہوئے، اور باقی آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات ہو، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔